تو جان تو جہان تو ہوگا اتہاس کا تاج تو پنوں میں رہے گا ماضی کے سب کو لینا ساتھ جوڑ کے آندھی اور طوفان سے بڑے حوصلے کی کشتی نہ ڈوبے ہو گئی رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے آسمان و زمین، چاند سورج ستارے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے حد احسان ہے، یہ اللہ کا بہت شکر ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آیت کے اوپر کچھ روشنی آپ حضرات کے سامنے ڈالوں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی ہی محنت و مشقت کے ساتھ اسرافیل بھائی نے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن 3 طرح کے رجسٹر کھولے جائیں گے، اور 3 طرح کے جو رجسٹر ہوں گے، اس میں پہلے قسم کے رجسٹر میں جس کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے قسم کے رجسٹر میں جس کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ کثرت سے معاف کر دیں گے، اور تیسرے قسم کے رجسٹر میں جس کا نام ہوگا اولاد کا دینا، کسی کو کالا گورا بنانا، کسی کو لڑکا لڑکی دینا، یہ اللہ کی صفت ہے، ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی کسی بابا کے پاس جا کر کے اولاد کا مطالبہ کرے تو یہ گویا کہ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی ہمارے بھی گود میں کوئی اولاد ہوتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وقت کے ماڈرن زمانے کے لوگ ایک طرف، لیکن قیامت کے دن جب وہ رجسٹر کھولا جائے گا، آپ نے کسی کا 1 بارش زمین دوایا ہے نحق، آپ نے کسی کا 10 روپیہ بھی اگر دوایا ہے، 10 روپیہ کی کوئی قیمت ہے، 50 روپیہ کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر کسی کا 10 روپیہ بھی دوا لیا ہے دنیا کے اندر میں، اگر آپ نے اس کو معاف نہیں کیا تو یاد رکھیں میرے بھائی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ کی پیشی ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں، آپ نے جو بندے کا حقوق دبایا ہے، جب تک کہ وہ بندہ تمہیں معاف نہ کر دے، روزہ نماز حج زکات کے ذریعے تم جنت نہیں جا سکتے۔ کب؟ جب آپ عمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کا حقوق دبائے ہوئے، اس لیے یہ آئے گا اور لے کر چلا جائے گا۔ میرے بھائی یاد رکھو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے انس، کیا میں تمہیں ایک اللہ کے نبی ایک عظیم سنت، سب سے بڑی سنت نہ بتا دوں؟ کہا بتا دیجئے۔ میرے بھائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ تم معاف کرنے والا بن جاؤ، لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی گناہ کو، لوگ تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو درگزر کرنے والا بن جاؤ۔ آج ہمارا ماحول اور معاشرہ یہی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج ہم معاف کرنا نہیں جانتے ہیں،
ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہم معاف کرنے کا طریقہ ہی ہم بھول چکے ہیں. یہ عظیم سنت ہم سے دور ہے. اور وجہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو معاف کرنے والا ہو یہ عظیم سنت کو زندہ کرنے والا عوام تو عوام خواص میں بھی نہیں پایا جا رہا. میرے بھائی میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد بندے کا حق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے دنیا کے اندر میں کسی کی ایک بالشت ناحق زمین دبا لیا, ایک بالشت کا دیکھ لینا, ایک بالشت اگر ناحق آپ نے زمین دبا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں آسمان کہ اللہ کے نبی ابو ہریرہ اور ابو بکر صدیق میں باتیں ہو گئی. چنانچہ کہا کہ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اس کا واحد سوال ہوگا. کہاں انسان جو جہنم میں ناک کے وقت گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا اس کی زبان کی وجہ سے وہ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے جہنم کی طرف جائے گا. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہو وہ معاف کر دے, اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میں معاف کر دیا, ورنہ بات تو ناپ توڑ نہیں کیا جاتا, اس لیے وقت بہت کم ہے, زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے. اس لیے اللہ تشرک بھی شیئا وبالوالدین احسانا ہی تک کے حرام بہت لمبے ہیں. وبالوالدین والدین کے حقوق تعلق سے وہ بات کرنی تھی. اس آیت پر وہ اجازت وقت نہیں دے رہا جو میں آگے کروں. چنانچہ اسی حدیث کے ضمن میں جو باتیں آ گئی حقوق العباد سب سے ہمارے ماحول معاشرے کا یہ اہم چیز ہے. اور انہی میں سے کیا ہے شادی بیاہ کا جو معاملات ہیں میرے بھائی یہ بھی انہی میں سے ہے. مرد کے اوپر بیوی کا حقوق کیا ہے, بیوی کے اوپر شوہر کا حقوق کیا ہے, اس کو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ہمت نہیں ہوتی اور آپ شوق سے ذوق سے محبت سے اور اس دین کی مجلس کے احترام کی بنیاد پر آپ اس مجمع میں اس مجلس میں اس محفل میں حاضر ہیں. قلت وقت دامنگیر ہے ورنہ جیسی محبت سے اسرافیل صاحب نے ہمیں مدعو کیا ارادہ تو تھا کہ اچھی طرح سے یہ وہ مہینہ ہے جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے. اسی مہینے میں ہم سب کے آقا احمد مختار سید ابرار شہنشاہ کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو آپ دنیا سے کوچ فرمائے، رحلت فرمائے۔ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوتی ہے اور 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وجہ کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، آپ کو نبیوں کا سردار بنانا مقصود نہ ہوتا، تو میرے بزرگوں کیا فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آ جائے، ایسا دور آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ میری سنت کو لوگ چھوڑ رہے ہوں، ایسے وقت میں اگر آپ نے ایک سنت کو اگر زندہ کر دیا، اگر ایک سنت کو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر دیا تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک سنت کو زندہ کیجیے۔ اسی کو کہا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کے برابر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، جس سے پہلے سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت۔ تقریباً سارے نبیوں نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلا، سارے نبیوں نے اس نکاح والی سنت کو ادا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اسوہ کو پڑھنا چاہیے۔ اخلاق سے کیسے دین پھیلا، آپ کے اخلاق سے کیسے لوگ مانوس ہوئے۔ ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر سفر میں ہے، واپسی میں آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ کے تمام احباب سارے ساتھی لیٹے ہوئے ہیں، دشمن بالکل تھاک میں تھا، انتظار میں تھا۔ وہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی شاخ میں ڈالی میں اپنی تلوار کو لٹکا دیے، دشمن دیکھ رہا، وہ آتا ہے، وہاں کر کے تلوار سوچ لیتا ہے، کہتا ہے آج ہی ایسا موقع ہے، آج ہی ایسا موقع ہے کہ جس دن ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ تلوار سوچ کر کے کہتا ہے کرنے کے لیے تیار ہو، صرف وہ اتنا کہہ دے کہ آپ کی مہربانی اور آپ کے لطف و کرم کا میں امیدوار ہو، بس اتنا کہنے کے بعد اس کو معاف کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ آج ہم لوگوں سے آپ اپنے ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم وہ ایسا کر سکتے ہیں، بھائی معاف کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کہیں گے یہ تو ابھی میرے اوپر قابض ہو گیا تھا اور مجھے تو مارنے کے لیے تیار تھا، مجھے قتل کرنے کے لیے تیار تھا، اور میں اس کو معاف کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جو پھیلایا ہے وہ اخلاق کے زور سے ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ نے اپنی جان گزرنے کے بعد وہ بڑھیا آپ کے سر کے اوپر سے جو پورا ڈالا کرتی تھی، اوپر سے گرایا کرتی تھی، آج نہیں گراتی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کیا پڑوس والوں سے کہ بھائی ایک بڑھیا یہاں آ کرتی تھی، میں گزرتا تھا، وہ جو ہے روزانہ میرے اوپر سے پورے کر ڈال دیا کرتی تھی، آج نہیں، 1-2 دنوں سے اس سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ بڑھیا بیمار ہے، وہ ضعیفہ بیمار پڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ ایسی بات ہے؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی ہدیہ تحفہ ہو سکتا تھا وہ ہدیہ تحفے کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں اور اس ماں ضعیفہ کے گھر جاتے ہیں۔ تشریف لے جانے کے بعد جب ان کے گھر آپ پہنچتے ہیں وہ تھرتھرانے لگتی ہے، کانپنے لگتی ہے، ڈرنے لگتی ہے کہ ارے وہی شخص آ گیا جن کے
کے سر پر میں روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، آج مجھے ضعیف دیکھ کر، کمزور دیکھ کر، لاغر دیکھ کر، بیمار دیکھ کر کے مجھے ہو سکتا ہے کہ مارنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن آپ اپنے بیت کو پیش کرتے ہیں، جب پیش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بڑھیا دیکھ کر کے حیران اور تنگ رہ جاتی ہے کہ جن کے سروں پر میں روزانہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی، وہ ایسا انسان ہے، ان کے اخلاق کتنا عمدہ ہے، ان کا کیریکٹر کتنا بہترین ہے، وہ کتنے اچھے انسان ہے کہ جب میں بیمار پڑ گئی تو مجھے مارنے نہیں آیا، میری کمزوری سے فائدہ اٹھانے نہیں آیا، بلکہ مجھ پر احسان کرنے آیا، میری عیادت کرنے آیا، مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، اور ساتھ میں ہدیہ اور تحفہ بھی دینا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے تھے، آپ کا جانی دشمن کو آپ بخش دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پوری زندگی آپ کی ایسے ہی گزری ہے۔ نبوت سے قبل کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے عبداللہ بن ابی الحمزہ، عبداللہ بن ابی الحمزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے ہیں، اسی درمیان میں کوئی معاملہ ہوا، کوئی بات چیت ہوئی، اور وہ بات ابھی مکمل نہیں ہو پائی تھی، وہ معاملہ طے نہیں ہو پایا تھا کہ اس شخص کو، عبداللہ بن ابی الحمزہ کو گھر جانا۔ وہ گھر جا چلے گئے، لیکن یہ کہہ کر کے گئے کہ اللہ کے رسول، آئے محمد، اللہ کے رسول نے، کیونکہ اگر نبیوں سے پہلے کا واقعہ ہے تو آئے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تھوڑا کام ہے، میں گھر جاتا ہوں اور میں آتا ہوں، پھر اس کے بعد بات پوری ہو جائے گی۔ جس چیز کا بھی معاملہ، عبداللہ تو نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا ہے، میں 3 دنوں سے یہی تیرا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو نے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آتا ہوں، اور میں نے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہی انتظار تیرا کرتا ہوں، یہ وعدہ ہو چکا تھا تم سے بھی اور مجھ سے بھی، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ تیرے جو ہے کہ 3 دن ہونے کے بعد بھی، کئی دن بھی ہو جاتے، جتنے دن بھی ہو جاتے، میں اپنے اس وعدے میں مکمل طور پر پورا اترتا، پورا رہتا، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نبی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو وعدہ وفائی کا یہ حال ہے، اور یہ حد ہے، اور یہ انتہا ہے کہ وعدہ کتنی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی سے وعدہ ہو جائے تو کیسے پورا کرے۔ اسی لیے حدیث پاک، چھوٹی سی ایک حدیث ہے، فرمایا المؤمن اذا وعد وفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، آپ کا یہ فرمان ہے کہ مومن وہ ہے، ایمان والا تو وہ ہے کہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث اذا حدث، جب وہ اس کی 3 نشانی بتایا گیا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو منافق جب بات کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اور جب وہ وعدہ کرے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اتنا کہہ دو کہ ممکن نہیں ہے نبی کی ثنا کو، مدحت کو بیان کرنا، اس کی انتہا تک پہنچنا۔ کہہ دو کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہم سب کے آقا احمد مختار، سید ابرار، شہنشاہ کونین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم لوگ جیسا انسان، اللہ کا بندہ، عاجز، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو نے اللہ دیا بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کوئی طاقت، کوئی حیثیت ہے کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ اگر کسی کو 100 روپے دے دیں، 500 دے دیں، 5000 دے دیں، تو ہم زندگی بھر کہیں گے کہ ہم نے فلانے کو دیا ہے، ہم احسان جتلائیں گے۔ لیکن اللہ احسان جتلا دے، اللہ کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے؟ اللہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ احسان جتلا رہا ہے اس امت پر۔
लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मेरे भाइयों गौर फरमाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कौन सी चीज़ देता है और एहसान जतलाता है? वो है कौन सी चीज़? अल्लाह ने ज़मीन बनाया, एहसान नहीं जतलाया। आसमान बनाया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह ने मगरिब बनाया, एहसान नहीं जतलाया। मशरिक को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। शिमाल को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। जुनूब को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। फरिश्तों को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। जिन्नात को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। अर्श व कुर्सी लौह व कलम को बनाया, एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान पर सूरज की सितारों की झलमलाहट को लगाया, एहसान नहीं जतलाया। तौरात को नाज़िल फरमाया, एहसान नहीं जतलाया। ज़बूर को उतारा है, एहसान नहीं जतलाया है। मेरे भाइयों, इंजील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उतारा, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाया, एहसान नहीं जतलाया। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा करता है, जन्नत और दोज़ख को बनाता है, एहसान नहीं जतलाता है। लेकिन एक चीज़ को अल्लाह पैदा करता है, देता है, और अल्लाह कहता है कि ऐ उम्मतियों सुन लो, ऐ मेरे बंदो सुन लो, तुमको मैंने एक ऐसी चीज़ दी है, ऐसी चीज़ दी है जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका कोई फार्मा नहीं है, जिसका कोई नमूना नहीं है। जब मैंने वो बनाया है वो चीज़, और बनाने के बाद मैंने उसका फार्मा ही तोड़ दिया है, और वो चीज़ आए उम्मत मोहम्मदिया मैंने तुमको दे दिया। वल्हय्युल क़य्यूम वल्हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين ثم آمين برحمتك يا देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा